مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاک انڈیا کشیدگی پر عوام پاکستان پارٹی کا ایگزیکٹ موقف کیا ہے؟ کیونکہ اینڈ اگین ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کو اس وقت فل سپورٹ کی ضرورت ہے اس حوالے سے؟ ہمارا موقف جو ہے وہ سیریسلی کوئی ہمارے موقف میں اور حکومت کے موقف میں فرق نہیں ہے. حکومت پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن اگر ہندوستان کروانا چاہتا ہے پہلگام میں تو کروا لے. ہم نے اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ اجازت دی بلکہ دعوت دی کہ آپ کروا لیجیے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن. تو ایک تو یہ بات ہے. تو اس پہ آپ پاکستان کے اوپر کس حساب سے الزام لگا رہے ہیں؟ ایک پیسے کا اگر آپ کے پاس ثبوت ہے یا کوئی ایلیگیشن ہے تو بتائیے. آپ کے پاس میں تو آپ نے تو ایک پیسے کا ثبوت نہیں دیا, ایک پیسے کی کوئی ایلیگیشن بھی وہ نہیں لگائی کنکریٹ. یہ پاکستان کے اوپر الزام تراشی جو ہے وہ میرے خیال سے اب تک تو بے بنیاد ہے. ہندوستان نے کوئی ثبوت اس کا پیش نہیں کیا ہے اور پاکستان بڑی فورٹ کمنگ ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ انٹرنیشنل ٹریٹی جو ہے واٹر ٹریٹی, ہم نے 3 دریا آپ کو دیے ہوئے ہیں, یہ بیاس, راوی اینڈ آئی تھنک چناب, اور اس کے بدلے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ادھر کچھ نہیں کریں گے. آلریڈی آپ جو ہے اس پہ وہ ڈیزائن کے اوپر ہمارے آپ کا ایک مکالمہ چل رہا ہے, بلکہ ایک مقدمے چل رہے ہیں آربیٹریشن پینل کے سامنے, نیوٹرل ایکسپرٹس کے سامنے. آپ ڈیم بنا رہے ہیں, اس کے بعد اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ہماری انڈس واٹر ٹریٹی ختم کر دیں گے. اگر آپ ہم کو پانی نہیں دیں گے, ہمارے یہاں کاشت ختم ہو جائے گی, بھوک اور افلاس ہو جائے گی, تو کیا ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ But the issue is, if you allow me, the issue is کہ یہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگل ہے, نہیں کر سکتا سنگل ہینڈڈلی بھارت, لیکن وہ کر رہا ہے. بھارت کی جانب سے دریائے چناب کا پانی آپ کو پتہ ہے دباؤ انتہائی کم کر دیا گیا ہے. جیلم کا پانی روکنے کی بھی وہ تیاری کر رہے ہیں. سو یہ کس طرف جائے گا؟ لگ نہیں رہا کہ کوئی روک سکتا اس کو. دیکھیے ایک ذرا سا کانٹیکسٹ دیکھیے. ہندوستان نے امریکہ میں ایک شہری, جو امریکی شہری کو مارنے کی کوشش کری, وہ مرے نہیں, وہ مطلب اس کو قتل کرنے کی کوشش کروائی, وہ بچ گیا اور اس کو پکڑ لیا FBI نے. کینیڈا کے اندر ایک کینیڈین سکھ اوریجن کے کینیڈین شخص کو انہوں نے مارا. برطانیہ میں انہوں نے کوشش کری اور پاکستان میں بتدریج کافی لوگوں کو انہوں نے قتل کروایا. تو ہندوستان ایک دنیا بھر میں ایک اسیسنیشن کیمپین کر رہا ہے. یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہی ہے, یہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے یہ بات ہوئی ہے, تو یہ بڑی مقتدر حلقوں میں یہ بات ہوئی ہے, تو یہ بات تو طے ہے. اس کے بعد ہم یہاں پہ کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جعفر ایکسپریس ہوا یا دیگر جو آپ نے BLA کو سپورٹ کیا ہے, چلو ہمارا اتنا آواز اونچا نہیں ہے جتنا ہندوستان کی ڈپلومیسی کا ہے, ہم اتنے کنسسٹنٹ نہیں ہیں, ہم اتنے, ہماری اکانومی بھی چھوٹی ہے, ہم لوگوں سے پیسے مانگتے رہتے ہیں, تو ہماری آواز پہ اتنا سنا نہیں جاتا. لیکن میرے خیال سے دنیا بھر کے ممالک کو پتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم بھی ایک نیوکلیر پاور ہیں, ہندوستان بھی ایک نیوکلیر پاور ہے. خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہوگی تو یہ بہت بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں نا آپ. اور یہ کہنا کہ ہم پانی نہیں آپ کا بند کر دیں گے, ایک تو کر نہیں سکتے, یہ فزیکلی ایکچولی پاسبل نہیں ہے, لیکن یہ آج سے کچھ شروع کر سکتے ہیں. تو 8-10 سال بعد وہ ہم کو تنگ کر سکتے ہیں کہ اپریل میں پانی کم کر دیں جب ہم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اگست میں کھول دیں, مطلب وہ کر سکتے ہیں. وہ مٹی آ سکتی ہے پانی کے ساتھ, بہت سارے اور مسائل ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم کو تو فوراً ان کے اوپر کیس کرنا چاہیے. جو کیا امپلیکیشنز ہیں؟ پانی بند ہو جاتا ہے تو اکنامکلی یا ویسے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ اور I think بند ہونا would be war. that would be war. اگر آپ اپنے پڑوسی کا پانی, آپ کے گھر سے پائپ جا رہا ہے اور آپ پڑوسی کا پانی بند کرتے ہیں تو پڑوسی کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یہ ری ایکشن ہمارا کہ بھائی آپ نے ہمارا پانی کیسے بند کر دیا. ایک معاہدے کے تحت آپ تھوڑی اپنی مرضی سے معاہدے ختم کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے جو 3 ریور آپ کو مل گیا وہ تو مل گیا, اب آپ جو 2 ریور 3 ریور جو یہاں سے تھے انڈس کے, اور یہ جو بڑے والے ریورس تھے جہلم اور انڈس, آپ اس کو تھوڑی بند کر سکتے ہیں. یہ مذاق تو نہیں ہو رہا ہے. مطلب یہاں پہ 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں, وہ مطلب آدھے لوگ ہمارے کاسٹ میں کرتے ہیں. ایک تو ویسے ہی ہماری حکومت کی غلط پالیسیوں سے ویسے ہی فارمر کی برے حال ہیں, پھر کیا حال ہو. آپ یہ اتنی لڑائی کی ہے, پیپلز پارٹی کو زبردستی لے کر آئے اس کے اندر, جبکہ پیپلز پارٹی تو بالکل نہیں چاہ رہی تھی کوئی بھی تضاد کرنا, وہ کسی بھی وجہ سے, وہ تو ایک دم کنال کے حق میں تھے. لیکن پیپلز پارٹی کو بھی اپنا پہلی مرتبہ موقف چینج کرنا پڑا اور سندھ میں سیاست میں ڈیفینسو ہو گئی جب کنال کے اوپر بات ہوئی. تو جب سندھ اور پنجاب میں اتنی کشیدگی ہے تو آپ سوچیں کہ ہندوستان ہمارا پانی بند کرے گا تو کیا ہو. تو پاگل بننے والی باتیں. سو ناٹ جسٹ واٹر, بھارت اور پاکستان دونوں ممالک نے اپنی فضائی حدود کے ساتھ ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ روٹس پر بھی پابندی عائد کر دی ہے. اس کی کیا امپلیکیشنز ہونے جا رہی ہیں بھارت کے لیے اور پاکستان کے لیے؟
دیکھیے ایئر ٹرانزٹ تو ہمارے تو کوئی پی آئی اے یا کوئی اور ایئر لائن ایسی کوئی ہے ہی نہیں، تو مطلب ہم تو 2 جہاز اڑاتے ہوں گے میرے خیال سے چین سے، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہمارے لیے. لیکن ایئر انڈیا کے اور دیگر ایئر لائنوں کے بہت سارے جہاز مڈل ایسٹ یورپ وغیرہ جاتے ہیں، ان کو زیادہ نقصان ہوگا. میں نے سنا ہے کہ کوئی $600 ملین کا تو صرف ایئر انڈیا کو نقصان ہوگا. اب انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا سے پاکستان شپ نہیں آ سکتی، پاکستان سے انڈیا شپ نہیں جا سکتی. اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا کیونکہ ہندوستان کے پورٹس بہرحال بڑے ہیں اور وہاں پہ زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، ٹریڈ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارا کراچی کا جو پورٹ تھا وہ اب تقریباً ایک فیڈر پورٹ ہو گیا تھا، مین پورٹ نہیں رہا تھا، بیکاز یہاں پہ جو بھی مسائل ہیں تو ہم کو وہاں پہ تکلیف ہوگی. اگین مطلب ہم کو ہندوستان سے ہم نے تو لڑائی یہ شروع نہیں کی ہے، ہندوستان نے شروع کی ہے. ہم نے تو جا کے یہ سارے قدم نہیں اٹھائے تھے، انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ہم نے تو اس کا جواب دیا ہے. اور پاکستان کی تو ویسے ہی جنرلی آئی تھنک آئی ایم کریٹیکل آف دیٹ کہ جنرلی ہماری تو بہت ری ایکٹیو پالیسی ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ، ہماری پرو ایکٹیو پالیسی نہیں ہوتی. لیکن ہمارا یہ تو ہندوستان نے شروع کیا تھا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ہم کو پانی نہیں دے گا تو سیریسلی مطلب دیٹس جسٹ وہ تو اعلان جنگی ہے. رائٹ. سو بھارت نے آئی ایم ایف کو پاکستانی قرضوں سے متعلق نظر ثانی کا مطالبہ کیا تھا. بھارت نے آئی ایم ایف کی بھارتی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا ہے، جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے بھارتی مہم کامیاب کرنے میں ناکام رہے ہیں. سو یہ ایکٹیو کوشش ہوئی ہے، یہ از اٹ پاسبل کہ وہ اتنا پریشر ڈال سکیں؟ دیکھیے انہوں نے ہر چیز کی کوشش کی ہے. ان کے یہاں ووٹ ملتا ہے پاکستان کو اور مسلمانوں کو برا بھلا کر کے. یہ جو بی جے پی ہے وہ آر ایس ایس کی پیداوار ہے، اور آر ایس ایس کا بیسکلی جو ڈی این اے ہے وہ اینٹائی مسلم ہے. وہاں پہ یہ مسلمان بچوں کو پکڑتے ہیں یو پی میں اور دیگر اسٹیٹس میں، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ جے شری رام یا پتہ نہیں کیا کیا کہو. اور وہ لڑکے نہیں بولتے، جوان لڑکے ہوتے ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں، اور ان کو انہوں نے مارا ہوا ہے. یہ جنگ بھارت نے جو پھیلائی ہوئی ہے مسلمانوں میں صرف کشمیر کے خلاف نہیں ہے، یو پی کے اندر ہے، ساؤتھ انڈیا میں نے سنا ہے کہ کسی لیڈی ڈاکٹر نے، اور ساؤتھ میں اور بنگال وغیرہ میں تو تھوڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کیرلا وغیرہ میں، کہ وہاں پہ مسلمان عورتوں کو گائنیکالوجیکل سروسز نہیں مل رہی ہیں. تو بھارت وہی غلطی کر رہا ہے جو جنرل ضیاء نے پاکستان میں کی تھی، اور یہ بھارت کے لیے مناسب نہیں ہے. مودی صاحب ابھی تو بڑا اپنا ووٹ لے لیتے ہیں، 10-20 سال کے اندر جب ریلیجس ایکسٹریمزم اور ریلیجس اینٹاگنزم اتنا بڑھ جائے گا، so this is not good for بھارت. رائٹ. سو لیکن ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ وار ہوگی؟ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتا ہوں کہ نہ ہو، اور اس لیے کہ دیکھیے میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ ہوتی ہے اور تھوڑی سبسٹینشل ہو جاتی ہے تو ہمارے جوان لڑکے بھی شہید ہوں گے اور ان کے لوگ بھی مارے جائیں گے. اور مجھے تو ان کے لوگوں کو بھی مارنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مطلب کیوں کسی کے ماں کے بچے کو ماریں. لیکن بھارت نے، مودی صاحب نے اپنے آپ کو ایک ٹریپ کر لیا ہے. وہاں پہ اتنا طبل جنگ بج رہا ہے، اگر آپ ہندوستانی ٹی وی دیکھیں تو اس میں تو مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ بس کل وہ جنگ کریں گے اور پرسوں پاکستان فتح کرنا ہے. سو جو پاکستانی میڈیا کی برائیاں کرتے تھے وہ کوئی تھوڑا سا سوچا کہ نہیں غلطی کرتے تھے ہم لوگ؟ پاکستانی میڈیا تو بیچارہ آپ میں اور آپ جان دیں گے، آپ لوگ کتنے بیچارے ہیں. کر دیں اس وقت تو تعریف کر دیں، کم سے کم بھارتی میڈیا تو نہیں ہے پاکستانی میڈیا. میں تو تعریف کر رہا ہوں آپ لوگ کہ آپ لوگ تو سیریسلی ہر دور کے اندر آپ لوگ جو ہے، عمران خان صاحب کے دور میں بھی، اب بھی، اس سے پہلے بھی، ہر دور میں میڈیا والے مار کھاتے ہیں، کبھی یہ والے مار کھاتے ہیں، کبھی وہ والے مار. ایسا ہی ہے مگر کبھی تو لیکن بھارتی میڈیا مارتا ہے اور صرف پاکستان کو مارتا ہے. نہیں، بھارتی میڈیا جو ہے نا، دیکھیں یہ تو پاگل پنے والی بات ہے نا. مطلب جیسے ہمارے میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک اینالسٹ ہیں ہمارے جو روز غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں کہ کل جاؤ اور ہندوستان پکڑ لو، یا وہ کہ مطلب ایسا نہیں ہوتا نا. سامنے والا بھی تو کچھ لے کے بیٹھا ہے نا. جب بھارتی میڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے اور پاکستان فتح کر لیں گے، تو ہم نے یہ جو فوج رکھی ہوئی ہے یہ کسی وجہ سے رکھی ہے نا، جو ویپنز ہیں. اور ابھی میں نے مطلب خدا نہ خواستہ اس راستے پہ نہیں چلنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں ابھی یہ سمجھتا ہوں یہ بات اس وقت شاید قبل وقت ہے یا غلط وقت پہ ہے، لیکن پاکستان ہندوستان کو کبھی نہ کبھی کچھ انڈرسٹینڈنگ، کچھ دوستی نہیں تو کم از کم ایک پیس کی انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے. اگر ان کے پاس رافیلز ہیں تو ہمارے پاس بھی F-16 ہیں، ان کے پاس نیوکلیر بم ہے تو ہمارے پاس بھی نیوکلیر بم ہے. مطلب ہم بھی ان کو مار سکتے ہیں، وہ ہم کو مار سکتے ہیں. اب کیا فائدہ ہوگا؟